السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سارے بچے باخیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے اپنی آن لائن کلاسز میں لیکچر 3۔ تو آپ سارے بچے جلدی سے جائیں، اپنی اردو بک اور نوٹ بک نکال کر لے آئیں۔ یس کلاس 4 نکال لیجیے چیپٹر نمبر 3 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 10۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کر چکے ہوں گے، رائٹ؟ اور ہم نے اس چیپٹر کے سوال جواب بھی کر لیے تھے اور الفاظ معنی بھی ہم کر چکے تھے، صحیح ہے؟ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کاپی میں آپ کریں گے اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ سوال کیا ہے کہ چند مشہور نبیوں کے نام لکھیں۔ یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ نے اپنے کاپی میں لکھنا ہے۔ اچھا بچوں، آواز الفاظ معنی ہم کر چکے تھے، رائٹ؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، درج الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ نکال لیجیے اپنی کاپی۔ یس کلاس 4 یہ ہے میری نوٹ بک اور آپ نے ایز اٹ از ایسے ہی اپنا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹ مینشن کریں گے، سوال لکھیں گے، لائن ڈرا کر کے الفاظ سائڈ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کلاس میں کرتے تھے، لیکن میں نے یہاں سارا کام پین سے کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پراپر ویڈیو میں نظر آئے۔ لیکن آپ نے اپنا کام کس سے کرنا ہے؟ پینسل سے اور بلو کلر سے۔ سوال اور یہ سارے الفاظ آپ بلو کلر سے اتار لیے گا اور جملے آپ نے پینسل سے ہی بنانے ہیں، آپ پین یا مارکر یوز کرنا الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پینسل سے کام کرنا ہے، میں پین سے اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پراپر نظر آئے۔ تو الفاظ کیا ہے؟ ایثار۔ ایثار مطلب کیا ہے؟ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، صحیح ہے؟ یعنی کہ دوسروں کی ضروریات کو پہلے رکھنا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اس کا آپ جملہ بنائیں گے، دیانت دار، آپ کو پتہ ہے امانت میں خیانت نہ کرنے والے کو دیانت دار کہتے ہیں۔ دھوکہ بہت آسان لفظ ہے۔ تجارت، ملاوٹ۔ ملاوٹ مطلب ملا جلا دینا، دو اچھی چیز اور بری چیز کو آپس میں ملا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ملاوٹ، ٹھیک ہے؟ تو ان 5 الفاظ کے جملے آپ نے بنانے ہیں۔ الفاظ کے معنی میں نے بتا دیے ہیں، مختصر اور پر اثر جملے بنانے ہیں پینسل سے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد آپ آج اپنی بک کی طرف۔ جی بچوں، بک میں یہ الفاظ جملے کرنے کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ پیج نمبر ہے 13۔ پیج نمبر 13 میں فل ان دا بلینکس ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا اور فل بھی کریے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت ڈیش کرتے تھے، شفقت۔ 2 خالی جگہ میں نے فل کر دیے ہیں، آگے کے 4 آپ خود کریں گے۔ بے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ڈیش عطا کی تھیں، خوبیاں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے خالی جگہ آپ کو چیپٹر سے آپ ریڈنگ کے دوران آپ کو آرام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ جیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کی وجہ سے ڈیش اور امانت دار ہونے کی سبب ڈیش مشہور تھے۔ بہت آسان ہے، کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لقب تھے، دونوں لقب یہاں آپ کو مینشن کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ڈیش میں گفتگو فرماتے ہیں۔ خالی جگہ آپ بک میں تلاش کریں گے، آپ کو الفاظ مل جائیں گے، وہ آپ کو یہاں ڈھونڈ کے سرچ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار کا یہ حال تھا کہ اپنی ضرورتوں پر ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ترجیح دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کریں گے گرامر ورک۔ گرامر ورک کرنے کے لیے آپ آ جائیں اپنی نوٹ بک کی طرف۔ یس کلاس 4 یہ ہے گرامر پورشن، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ جو الفاظ جملے کے آگے گرامر کے ہیڈنگ ڈالیں گے، میں نے بلو مارکر سے ہیڈنگز ڈالے ہیں، آپ بلو کلر سے ہیڈنگ ڈال کے پینسل سے کام کریں گے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں پینسل سے ورک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم پڑھیں گے اس میں صفت اور اس میں موصوف۔ بچوں، صفت کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو، ٹھیک ہے؟ اور موصوف کہتے ہیں وہ اسم جس کی اچھائی بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، تعریف وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا حالت کو ظاہر کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ اور موصوف جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اس کو اسم موصوف کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ان مثالوں کو چھوڑ دیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ علی اچھا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا بچہ ہونا یہ صفت ہے، صحیح ہے؟ ہم اس کی اچھائی بتا رہے ہیں تو یہ صفت ہے، اور ہم کس چیز کی صفت بتا رہے ہیں؟ علی، تو جو علی نام ہے وہ موصوف ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مثالیں، خوبصورت باغ۔ اب خوبصورتی کس چیز کی بیان کی جا رہی ہے؟ باغ کی، تو باغ موصوف ہے اور خوبصورت ہونا یہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ نیک لڑکا، نیک ہونا صفت ہے، ٹھیک ہے؟ برا ہونا صفت ہے، ضروری نہیں کہ صرف اچھائی ہی ہو، برائی بھی صفت ہی ہے۔
گورا ہونا صفت ہے، کالا ہونا صفت ہے، نیک ہونا صفت ہے، برا ہونا صفت ہے، ٹھیک ہے. تو نیک لڑکا نیک صفت ہے اور لڑکا موصوف. اسی طریقے سے بڑا مکان، ٹھیک ہے، بڑا مکان، مکان بڑا ہونا یہ صفت ہے، مطلب مکان چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے، مکان یہ موصوف ہے اور بڑا ہونا یہ صفت ہے، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ صفت اور موصوف کی تعریف اور مثالیں سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ اپنے آ جائے ٹیکسٹ بک نکال لیں اور ہم اس میں سرگرمیاں کریں گے. جی کلاس 4 تعریف کاپی میں لکھنے کے بعد آپ یہ والا کام بک میں کریں گے. ان جملوں میں سے صفت اور موصوف الگ الگ کریں. ایک دو میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں. جملہ کیا ہے، مریم نے عائشہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی دی. ٹھیک ہے، مریم نے عائشہ کو کیا دی، خوبصورت انگوٹھی. خوبصورت یہ صفت ہے، تو آپ نے صفت کے آگے کیا لکھنا ہے یہاں، خوبصورت. اور خوبصورت ہی یہ کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، عائشہ کی، مریم کی یا انگوٹھی کی؟ شاباش، انگوٹھی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ انگوٹھی خوبصورت ہے، تو انگوٹھی یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح تھے. ایک عظیم فاتح تھے. تو عظیم فاتح ہونا یہ ایک صفت ہے، مطلب بہت بڑے جو ہے فتح کرنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، کامیابی سے نوازنے والے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں، عظیم فاتح تو صفت ہے، عظیم فاتح ہونا یہ صفت کس کی ہے، صلاح الدین ایوبی کی. تو یہ ہوگا موصوف. تو ہم یہاں موصوف میں صلاح الدین ایوبی لکھیں گے، ٹھیک ہے. پیج ٹرن کیجئے. میں ایک اور آپ کو بتاتی ہوں. جھیل کا پانی صاف ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے یہاں پہ صفت کیا بیان کی جا رہی ہے، صاف ہونا. ویری گڈ، صاف یہ صفت ہے. اور کس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہے، مطلب صاف کیا ہے، کپڑے صاف ہیں، علی صاف ہے، یا جوتے صاف ہیں، کیا چیز صاف بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، جھیل کا پانی. تو جھیل کا پانی یہ موصوف ہوا اور صاف ہونا یہ صفت، ٹھیک ہے. اسی طرح عامر رحم دل لڑکا ہے. عامر رحم دل لڑکا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں صفت اچھائی کیا چیز، صفت کیا بیان کی جا رہی ہے، رحم دل ہونا، ٹھیک ہے. اور یہ رحم دل کس کی صفت ہے، عامر کی یا لڑکا؟ عامر، کیونکہ یہاں پہ نام آیا ہے تو ہم نام لکھیں گے، اس میں موصوف ہے کہ عامر کی صفت کیا ہے کہ وہ رحم دل ہے، ٹھیک ہے. تو عامر موصوف اور رحم دل صفت، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 4 میں نے بتائے ہیں، اب 4 آپ خود کریں گے. لومڑی ایک مکار جانور ہے. ابن بطوطہ ایک مشہور سیاح تھے. یہ چٹائی بہت کھردری ہے. بوسیدہ دیوار گرنے کو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 آپ نے لکھنے ہیں. الفاظ صفت و موصوف الگ الگ کرنے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل جملے جمع کے واحد لکھیں. جمع دیے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں، واحد کی جمع لکھتے ہیں. بٹ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، جمع آلریڈی ہیں، آپ نے اس کے واحد بتانے. دلائل دلیل کی جمع ہے. سطور سطر کی جمع ہے. اسباق سبق کی جمع ہے. 3 میں نے بتائیں، اب 2 آپ خود لکھیں گے. افواج اس کی واحد کیا ہے وہ لکھیں گے، افواج. اور اعداد اس کی واحد کیا ہے وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ نے آج کاپی میں کیا کیا کرنا ہے، الفاظ جملے کریں گے اپنی کاپی میں. یہ خالی جگہ آپ اپنے بک میں کریں گے. صفت و موصوف کی تعریف کاپی میں لکھیں گے. سوال نمبر 6، اس میں صفت و موصوف الگ الگ کریں، یہ بک میں کریں گے یعنی یہ کتاب میں، اور یہ واحد جمع بھی بک میں کریں گے، ٹھیک ہے. تو جو میں نے آپ کو بک کا کام دیا ہے وہ بک میں کریں گے، اور جو کاپی کا کام ہے وہ کاپی میں صاف ستھری اردو رائٹنگ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، اچھی خوبصورت رائٹنگ میں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا. جزاک اللہ خیر کثیر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.